اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں روہیل وائس چینل۔ قوم عاد ایک ایسی قوم تھی جو بڑے طاقتور تھے۔ 40 ہاتھ جتنا قد، 800 سے 900 سال کی عمر، نہ بوڑھے ہوتے نہ بیمار ہوتے، نہ دانت ٹوٹتے نہ نظر کمزور ہوتی، ہمیشہ تندرست اور توانا رہتے، بس انہیں صرف موت آتی۔ ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے اللہ کی دعوت دی، اللہ کی پکڑ سے ڈرایا، مگر وہ بولے، اے ہود، ہمارے خداؤں نے تیری عقل خراب کر دی ہے، جا جا اپنے نفل پڑھ، ہمیں نہ ڈرا۔ تمہارے کہنے پر کہ ہم اپنے باپ دادا کا چال چلن چھوڑ دیں گے، تمہاری عقل خراب ہو گئی ہے، اپنا کام کر، اگر تیرے کہنے پر چلیں گے تو ہم بھوک سے مر جائیں گے۔ انہوں نے شرک اور ظلم کے گناہوں سے اللہ تعالیٰ کو للکارا، تکبر اور غرور میں بدمست ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں ارشاد ہے، اب قوم عاد نے تو بے وجہ زمین میں سرکشی شروع کر دی اور کہنے لگے، ہم سے زور آور کون ہے؟ کیا انہیں یہ نظر نہ آیا کہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے ان سے بہت ہی زیادہ طاقتور ہے؟ وہ آخر تک ہماری آیتوں کا انکار ہی کرتے رہے کہ کوئی ہے ہم سے زیادہ طاقتور تو لاؤ نا، ہمیں کس سے ڈراتے ہو؟ بس اللہ نے قحط بھیجا، بھوک لگی، سارا غلہ کھا گئے، مال مویشی کھا گئے، حرام پر آ گئے، چوہے بلی کتے کھا گئے، سانپ کھا گئے، درخت گرا کر ان کے سارے پتے کھا گئے۔ اس کے باوجود نہ بھوک مٹی، نہ بارش ہوئی، اور نہ ہی آسمان سے ایک قطرہ پانی برسا۔ آخر تنگ آ کر اپنا ایک وفد بیت اللہ بھیجا۔ ان کا ایک دستور ہوتا تھا کہ جب مصیبت آتی تو اوپر والے کو پکار اٹھتے، اور جب دور ہو جاتی تو دوبارہ اپنے بتوں کو پوجنے لگتے۔ بیت اللہ وفد گیا اور کہا، ہمارے لیے اللہ سے دعا کرو کہ بارش برسائے۔ اللہ نے 3 بادل پیش کیے، کالا، سفید اور سرخ۔ اللہ نے فرمایا، ان میں سے ایک کا انتخاب کرو۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ سرخ میں تو ہوا ہوتی ہے، سفید خالی ہوتا ہے اور کالے میں پانی ہوتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کالا بادل مانگا۔ اللہ نے کہا، واپس پہنچو، بادل بھیجتا ہوں۔ وہ خوشی خوشی واپس آئے، سب لوگ ایک میدان میں جمع ہوئے۔ بادل آیا، وہ ناچنے لگے کہ اب بارش ہوگی، قحط مٹے گا، کھانے کو کچھ ملے گا۔ مگر کیا پتا تھا کہ وہ بارش نہیں، اللہ کا عذاب ہے۔ جو تم مجھ سے کہتے تھے کہ لے آ، جس سے ہم کو ڈراتا ہے، اس بادل میں ایسی تند و تیز ہوا تھی جس نے ان کو اٹھا مارا، ان کے گھر اڑا دیے۔ 60 ہاتھ کے قد آور لوگ تنکوں کی طرح ہوا میں اڑ رہے تھے۔ ہوا ان کے سروں کو ٹکراتی تھی، اتنی زور سے ٹکراتی کہ ان کے بھیجے نکل نکل کر منہ پر لٹک گئے۔ بعض لوگ بھاگ کر غار میں گئے کہ یہاں تو ہوا نہیں آ سکتی، مگر میرے اللہ کا حکم ہو کر رہتا ہے۔ ہوا غار میں بگولی کی طرح داخل ہوتی اور ان کو باہر اٹھا کر پھینک دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کوئی بچا ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر کے دکھایا کہ جب تم اللہ کے رسول کی نافرمانی کرو گے تو اللہ تم پر اس جگہ سے عذاب بھیجے گا جہاں سے تم کو گمان بھی نہ ہوگا۔ میرے عزیزو، قوم عاد ایک بدمست اور مغرور قوم تھی۔ انہوں نے تکبر کیا اور اللہ تعالیٰ کو للکارا اور اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کی۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ قوم عاد جو گناہ کرتی تھی، کیا وہ گناہ آج ہم نہیں کر رہے؟ کیا ہم اللہ کی حدوں کو پار نہیں کر گئے؟ کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کو اپنی نافرمانی سے نہیں للکارا ہوا؟ محترم عزیزو، ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کریں، قرآن پڑھیں۔ جن گناہوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، اللہ نے ان گناہوں پر پوری قوم زمین بوس کر دی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ السلام۔